نکلے تو دیکھا کہ پہاڑ آگ بہا رہے تھے. حرہ نے عراقی حاجیوں کا راستہ بند کر رکھا تھا. پھر وہیں تک پہنچ کر کے آگ رک گئی. حالانکہ لوگوں نے سمجھا تھا کہ یہ آگ ہم لوگوں تک مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو جائے گی، لیکن لوٹ کر مشرق کی طرف بہنے لگی. اس کے بیچ سے بڑی بڑی چٹانوں کی صورت میں آگ کے ایسے انگارے نکلتے تھے کہ پتھروں کو کھا جاتے تھے. اس کی مثال وہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر. یہ خط 5 رجب 1454 ہجری کو لکھا گیا ہے. یعنی کتنا دن ہو گئے؟ 1 مہینہ سے زیادہ ہو گئے. 3 جمادی الاخرہ سے شروع ہوئی تھی نا، اور 5 رجب کو لکھا جا رہا ہے. اور تعداد میں تحریر آگ زیادتی ہی پر ہے، یعنی آگ بڑھتی ہی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے. وہ حروں سے گزر کر بنو قریظہ تک پہنچ گئی ہے. حرہ کا سارا علاقہ آگ سے پر ہے. مدینہ منورہ میں رہ کر رات میں اسے ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں گویا حاجیوں کی مشعلیں روشن ہیں. البتہ اصل آگ جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں تو گویا سرخ آگ کے پہاڑ ہیں اور برابر بڑھتی جا رہی ہے. اب لوگ پریشان ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی انجام بخیر کرے. ہم آگ کی صحیح صورتحال بیان نہیں کر سکتے، آگ کی صحیح صورتحال بیان کرنے سے قاصر ہیں. ایک دوسرا خط جو امام ابو شامہ تک مدینہ منورہ کے قاضی شمس الدین بن سنان الحسینی نے لکھا تھا، اس میں وہ لکھتے ہیں اس رات میں شہر کے امیر کے پاس میں گیا اور عرض کیا عذاب نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو، صدق دل سے توبہ کرو، بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے. اس نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، جس کا مال اس کے پاس تھا وہ سب واپس کر دیا. قسم ہے اللہ کی اے بھائی، آج تک ہماری زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے. مدینہ شریف کے تمام لوگوں نے توبہ کر لیا ہے. اس وقت مدینہ منورہ میں کسی بھی گانے بجانے کی آواز نہیں آ رہی ہے. آگ برابر بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس کا کچھ حصہ ہم لوگوں تک پہنچ چکا ہے. ہمیں خوف لاحق ہے کہ کہیں ہمیں یہ آگ اپنی لپیٹ میں نہ لے لے. لوگ اکٹھا ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں اور سبھی لوگوں نے جمعرات کو صدقی توبہ کر لی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس کی جو لو اب تک ہم لوگوں تک پہنچ رہی تھی وہ رک گئی ہے، لیکن آگ ابھی تک رکی نہیں ہے. اس سے عجیب خوفناک آواز آتی ہے کہ نہ تو ہمیں سونے دیتی ہے اور نہ ہی کھانے پینے دیتی ہے. سچ تو یہ ہے کہ وہ کتنی بڑی ہے اور کتنی خوفناک ہے، ہم اسے یہاں بیان نہیں کر سکتے. امام ابو شامہ آگے چل کر کے لکھتے ہیں کہ قاضی القضات صدر الدین علی ابن ابو القاسم الحنفی رحمہ اللہ نے ایک دن بحث و مذاکرہ میں ہم لوگوں سے عرض کیا کہ میں نے ایک بدوی کو دیکھا کہ بصرہ میں میرے والد رحمہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے ان راتوں میں جب ارض حجاز میں آگ کا ظہور ہوا تھا تو بصرہ کے اندر اس آگ کی روشنی میں اپنے اونٹوں کی گردنیں تک دیکھ رہے تھے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجاز سے ایک ایسی آگ ظاہر ہوگی جس کی روشنی میں لوگ بصرہ کے اندر اونٹ کی گردنیں بھی دیکھ لیں گے. تو یہ قیامت کی ایک نشانی تھی جو ظاہر ہوئی اور لوگوں نے اس کا مشاہدہ کر لیا. دیکھیے قیامت کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ظاہر ہیں اور برابر بڑھتی جا رہی ہیں، جو ظاہر ہوئی اور برابر بڑھتی جا رہی ہیں. ان میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ زنا اور اس کا زیادہ ہونا ہے. اور یہ چیز ہم لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ زنا کس کثرت سے بڑھتا جا رہا ہے. آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، اپنے منہ کا زنا اور دوسرے زنا جو حقیقی زنا ہے وہ بھی دنیا کے اندر کس طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے کہ کتنے ملک ایسے ہیں جو زنا کے لیے لائسنس جاری کر رہے ہیں اور بغیر لائسنس کے کتنے دھندے زنا کے دنیا میں چل رہے ہیں. الامان الحفیظ وہ بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ اس کا اسی طریقے سے اندازہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر دنیا کے بڑے بڑے جو شہر ہیں اس میں اس قسم کے کتنے دھندے چلتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو زنا کی کثرت یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی، شراب پی جائے گی اور زنا
کثرت سے ہونے لگے گا۔ اسی طریقے سے سود کا بڑھ جانا، سود کا پھیل جانا، دنیا کے اندر سودی کاروبار کثرت سے ہونا، یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے جو ظاہر ہو چکی ہے اور برابر بڑھتی جا رہی ہے، جو ظاہر ہو چکی ہے اور برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہم ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے رہنے والے لوگ ذرا اندازہ لگائیں کتنے لوگ ہیں جو سود لینے، دینے، کھانے یا سود پر مدد کرنے سے بچے ہوئے ہیں۔ لینے، دینے اور سود پر مدد کرنے سے بچے ہوئے ہیں۔ شاید ہی کوئی بینک ایسا ہو دنیا کے اندر جو سودی کاروبار نہ کرتا ہو، جو سودی کاروبار نہ کرتا ہو۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ سود کا بڑھ جانا اور برابر بڑھتے رہنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر شخص سود کھائے گا۔ اگر کوئی انسان سود نہیں کھاتا تو کم سے کم اس کا دھواں ہی اس تک پہنچے گا۔ اس کے دوست ہوں گے جو سود کھانے والے ہوں گے، اس کے رشتہ دار ہوں گے جو سود کھانے والے ہوں گے، کم سے کم سود کھانے والوں سے چندہ تو لے گا کہ نہیں لے گا؟ سود کھانے والوں کی دعوتیں کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ یہ صورتحال تو پیدا ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے سود بڑھ جائے گا، زنا بڑھ جائے گا اور شراب لوگ کثرت سے پینے لگیں گے۔ تو قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے وہ یہ بھی ایک سود لوگ کثرت سے کھانا شروع کر دیں گے۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مال کا بڑھ جانا ہے اور تجارت کا کثرت سے ہو جانا ہے۔ آج لوگوں کے پاس مال کی کمی نہیں ہے، لیکن لوگ پریشان کیوں ہیں؟ اس لیے پریشان ہیں کہ ضروریات اپنی اتنی بڑھا لی ہے لوگوں نے کہ وہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن انسان کی زندگی جن چیزوں سے چل سکتی ہے اس کا حساب لگایا جائے تو ہر انسان کے پاس اس سے زیادہ مال موجود ہے۔ مثال کے طور پر کھانا ہے، پانی ہے، پہننا ہے اور رہنے کے لیے مکان ہے۔ صرف اسی پر اگر انسان گزارا کرے تو اس کے پاس بہت مال ہے۔ لیکن آج انسان ظاہری چیزوں پر اتنا خرچہ کرتا ہے جتنا کھانے پینے پر خرچہ نہیں کرتا۔ گاڑی ہے، ٹیلی ویژن ہے اور پہننے کے لیے، دکھانے کے لیے اچھے اچھے کپڑے ہیں۔ انسان اس وقت اسی لیے پریشان ہے، جو زیادہ کماتا ہے اس کو بھی نہیں پورا کر پاتا، وہ بھی نہیں پورا کر پاتا، اور جو تھوڑا کماتا ہے وہ بھی پورا نہیں کر پاتا ہے۔ جو مہینے میں 5,000 10,000 دے رہا ہے اس کے پاس بیٹھیے وہ بھی مقروض ہے اور وہ بھی اپنے گھر والوں کے خرچ سے پریشان ہے، اور جو بیچارہ 500 لے رہا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تو مال کی کثرت اور تجارت کا بڑھ جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند احمد کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ، قیامت سے پہلے لوگ صرف اپنی پہچان والوں سے سلام کرنے لگیں گے، اور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جن کو پہچانتے ہیں اس سے تو سلام کریں گے اور کتنا دوڑ کر کے اس سے ملیں گے، اور جس سے نہیں پہچانتے ہیں بغل سے گزر جاتے ہیں، معلوم ہے کہ مسلمان ہے لیکن بغل سے گزر جا رہے ہیں۔ اور آج صورتحال تو یہ ہو گئی ہے کہ بڑے اچھے اچھے لوگ ٹیلی فون کریں گے اور سلام نہیں کریں گے، ٹیلی فون شروع کریں گے اور سلام نہیں کریں گے۔ تو قیامت سے پہلے خاص سلام پھیل جائے گا، وہ فشو التجارہ، اور تجارت بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ عورت تجارت میں اپنے شوہر کی مدد کرے گی، عورت تجارت میں اپنے شوہر کی مدد کرے گی۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ چیز بڑی عام ہو چکی ہے، یہ چیز بڑی عام ہو چکی ہے۔ اسی طرح آپ نے قیامت کی ایک نشانی بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فتنے ظاہر نہ ہو جائیں، جھوٹ بولنا بہت نہ بڑھ جائے۔ آج اگر غور کر کے دیکھیں تو شاید ہی کوئی آدمی جو جھوٹ سے بچا ہوا ہے، اور اس پر مصیبت یہ ہے کہ جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتا، جھوٹ کو عیب نہیں سمجھ رہا ہے۔ جھوٹے بہانے کر دینا، دھوکے دے دینا، کسی سے پیسہ لیا ہے، اچھا بھائی 5 دن میں واپس کر دوں گا، واپس کتنے دن؟ 5 سال میں بھی واپس نہیں کرے گا، اور وعدہ صرف 5 دن کا کیا تھا۔ ارے بھائی وعدہ کیا تھا لیکن نہیں ہوا تو کیا کروں، کہاں سے لے آؤں؟ نہیں یہ تو جب ہوگا تو دے دوں گا، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟
تو جھوٹ بولنا اتنا عام ہو چکا ہے، پڑھا لکھا آدمی، جاہل آدمی